الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ صاد کی آیت نمبر 34 سے 34 سے قرآن پاک کا درس سنیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ جاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے فضائل اور ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو آزمائش فرمائی اس کا بھی بیان ہوا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑوں سے محبت اس لیے کہ گھوڑے اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور دین پھیلانے کے اندر جہاد کی صورت میں کام آتے ہیں، اس کا بیان ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کا تذکرہ کیا۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ آیت مبارکہ تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا، آزمایا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ بڑی مختصر آیت، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آزمائش کا تذکرہ فرمایا۔ وہ آزمائش کیا تھی؟ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس شے کے ذریعے آزمایا؟ اس کے بارے میں جو اسرائیلی روایات ہیں، پچھلے زمانے کی، پچھلی امتوں کے لوگوں کی، بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں، اس میں بہت زیادہ بطلان اور غلط باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نبی کے شایان شان نہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی شایان شان نہیں ہے، لہذا ان کا ہمیں تذکرہ ہی نہیں کرتا۔ یہاں پر جتنا بیان ہوا اس پر علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کی متعین تفسیر تو ہمیں معلوم نہیں۔ اس آیت سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا، کسی امتحان سے گزارا تھا، اور اس امتحان کا تعلق کسی وجود اور کسی جسد، کسی بدن کے ساتھ تھا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تخت پر ایک بدن ڈال دیا۔ اب اس بدن کی صورت کیا تھی؟ اس بدن کے ذریعے کیسے آزمایا گیا؟ سلیمان علیہ السلام کو اس کی وجہ سے کیا مشقت اٹھانا پڑی؟ اس کی تفصیل جو مستند روایات ہیں، قابل قبول روایات ہیں، ان کے اندر نہیں ملتی۔ علماء نے یہ فرمایا کہ ایک حدیث مبارک ہے جو قریب قریب اس آیت کی تفسیر بن سکتی ہے، اور وہ اس آیت کے مفہوم کے بہت زیادہ قریب ہے، اور وہ حدیث مبارک بخاری شریف کی، لیکن یہ علماء نے اپنی طرف سے ایک اندازے کے اعتبار سے بیان کیا، اسے متعین تفسیر نہیں قرار دیا۔ وہ حدیث مبارک کیا ہے؟ حدیث مبارک یوں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے خلوت، یعنی ان سے ہم بستری کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالی ان میں سے ہر ایک سے مجھے بیٹا عطا فرمائے گا جسے میں شاہ سوار بناؤں گا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ نے یہ جملہ تو ارشاد فرما دیا، لیکن اس کے ساتھ انشاءاللہ نہ کہا، انشاءاللہ نہ کہا، بھول گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے جتنی ازواج سے قربت اختیار کی، ان میں سے کسی کے ہاں بھی بیٹا پیدا نہ ہوا، صرف ایک زوجہ محترمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن وہ بھی ناقص الخلقت تھا، یعنی اس کا ون سائڈ جو اس کی تھی وہ معذور تھی، جیسے ایک معذور آدمی ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ بیکار ہوتا ہے،
اور وہ جو ہے وہ حرکت نہیں کر پاتا، عمل نہیں کر پاتا، تو آپ کے ہاں جتنی ازواج تھی ان میں سے کسی کے ہاں بھی آپ کے اس فرمان کے مطابق اولاد نہ ہوئی، ایک کے ہاں اولاد ہوئی، اور وہ بھی اس کے ہاں ایک جو ہے وہ معذور بچہ پیدا ہوا۔ وہ معذور بچہ ہے جس کے بارے میں آیت میں جو فرمایا گیا کہ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے سلیمان کی کرسی پر ہم نے اس کے سلیمان کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا۔ تو یہ تھا بے جان بدن جس کے بارے میں آیت کے اندر فرمایا گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اور بھول کے اوپر تو اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا، بھول چوک تو معاف ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے ذہن میں ایک بات آئی نہیں تو اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عمومی قانون تو یہی ہے کہ بھول پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا، لیکن کچھ معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء پر گرفت کا معاملہ فرماتا ہے، اگرچہ وہاں پر نسیان ہو، اگرچہ وہاں پر سہو ہو، اگرچہ وہاں پر بھول ہو۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے جو درخت کا پھل کھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو آدم بھول گئے اور ہم نے اس کا پختہ ارادہ نہ پایا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آدم بھول گئے، ہمارے حکم کو بھول گئے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور ہم نے آدم کا پختہ ارادہ نہیں پایا تھا۔ تو اب بتائیے کہ آدم علیہ السلام بھول تو گئے تھے، لیکن بعد میں گرفت ہوئی یا نہیں؟ فوراً بدن پر جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا، پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے، پھر اس کے بعد زمین پر اتار دیے گئے، ایک عرصہ دراز تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، اور اس کے بعد پھر دنیا کا نظام چلنا شروع ہوا۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی جو گرفت ہوئی وہ نسیان کے باوجود تھی۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام اگرچہ بھول گئے، لیکن یہ بھولنے کا وہ معاملہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ نبی کی شان بالا تر اور بلند شان کے لائق نہیں تھا، اگرچہ گناہ نہیں تھا، اگرچہ خدا کی نافرمانی نہیں تھی، لیکن چونکہ انشاءاللہ اگر اللہ کے نبی بھی کہنا بھول جائیں گے تو دوسرے تو اس سے زیادہ بھول جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چونکہ ان کو اس کی تاکید تھی کہ کسی شے کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ کل میں کرنے والا ہوں، مگر اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں، تو چونکہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی اس کے اوپر گرفت فرمائی۔ اب اس کے باوجود کہ سلیمان علیہ السلام کا وہ معاملہ گناہ نہیں تھا، پھر بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر گرفت ہوئی تو ان کا طرز عمل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اناب، پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اب اگلی آیت مبارکہ سنیے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دو دعائیں منقول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ سلیمان نے عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کے اندر بڑے خوبصورت پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دو دعائیں مانگی۔ پہلی دعا ہے اے اللہ میری مغفرت فرما، دوسری دعا ہے مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ پہلی دعا خالصتاً آخرت سے متعلق کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، دوسری دعا بھی اپنے اختتام کے اعتبار سے تو آخرت سے ہی متعلق ہے، اپنے مقصد کے اعتبار سے تو آخرت سے ہی متعلق ہے، لیکن اس میں دنیا کا پہلو بھی موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا جو مغفرت اور آخرت کے بارے میں ہے اسے مقدم کیا، اسے پہلے مانگا، اور جس کا ظاہری حصہ دنیا سے متعلق ہے اس کے لیے دعا
بعد میں مانگی۔ اس میں ادب ہے، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو آخرت کا سوال دنیا کے سوال سے مقدم کیا جائے، کہ آخرت کا معاملہ دنیا کے معاملے سے زیادہ اہم ہے، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے زیادہ اہم۔ دوسری بات، سوال یہ ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دے، میری بخشش کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، بخشش تو گناہوں کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ تو جب سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، ان سے گناہ ہی سرزد نہیں ہوا، تو پھر بخشش کی دعا کس بات کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ مغفرت اور بخشش کی دعا صرف گناہ کے بارے میں ہی ہو، بلکہ بہت سے ایسے دیگر معاملات جو محض خلاف اولا ہیں، یعنی دوسرا کام کرنا زیادہ بہتر تھا لیکن یہ کر لیا گیا، یہ خلاف اولا کام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اور بھی اس طرح کی صورتیں ہیں کہ گناہ نہیں ہے وہاں پر، لیکن مغفرت کی دعا ہے۔ مغفرت کی دعا ہے ان خلاف اولا کاموں پر کہ جن سے ہٹ کر دوسرا کام کرنا زیادہ بہتر تھا، لیکن انہوں نے کم افضل کام کو اختیار کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگی، اور اس کا مدار جو ہے ان کے مرتبوں پر ہوتا ہے۔ جیسے بزرگان دین نے فرمایا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیکوں کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہوتی، نیکوں کی نیکیاں مقربین کی سیئات ہوتی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں عام نیک لوگوں کے حق میں تو اچھائی ہیں، لیکن اگر بڑے لوگ بھی اتنا ہی کریں تو ان کے حق میں خطا ہے، ان کے حق میں درست نہیں۔ عام لوگ تو 5 نمازیں پڑھیں اور کوئی اس کے علاوہ نفل نہ پڑھے، کوئی تلاوت نہ کریں، کوئی اس کے ذکر اللہ نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر خدا کے مقرب بندے بھی صرف فرض ہی پڑھیں، نفل نہ پڑھیں، تلاوت نہ کریں، ذکر اللہ نہ کریں، ان کے حق میں یہ خطا ہے۔ تو فرضوں پر اکتفا حسنات ہے، اچھا ہے، فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن مقربین کے حق میں وہی سیئات قرار دیا جاتا ہے۔ تو وہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنی ان چیزوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں جو گناہ نہیں ہوتے، جو محض خلاف اولا چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ مغفرت جو ہے استغفار کا مطلب ہے مغفرت مانگنا، بخشش مانگنا۔ استغفار بڑی عظیم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت ہے۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مغفرت کی دعا مانگی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح کی دعائیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام کی بھی مغفرت کی دعائیں موجود ہیں، حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، 70 مرتبہ میں مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ تو استغفار کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو استغفار کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی تو معصوم ہیں، پھر بھی استغفار کرتے ہیں۔ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ان کا بھی رجوع اللہ بیان ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ان کی بھی دعائے مغفرت بیان کی گئی۔ اگلی آیات کے اندر دیگر انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کی چیزیں بیان کی گئی۔ تو مغفرت مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا، محبوب بندوں کا طریقہ ہے۔ تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ سنت کی ادائیگی کی نیت سے روزانہ کم از کم 70 مرتبہ استغفار پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 70 مرتبہ، اور بعض روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتے تھے، جیسے استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی یا اور جو استغفار کے کلمات ہوں وہ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات آیت میں فرمایا گیا، سلیمان علیہ السلام نے دوسری جو دعا مانگی وہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یعنی میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما۔ اب اس میں
دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو سوال کیا پورا ہوا یا نہیں؟ جواب یہ ہے پورا ہوا. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وہ سلطنت عطا فرمائی کہ آپ کے بعد آج تک کسی کو ویسی سلطنت عطا نہیں فرمائی، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی سلطنت عطا نہیں فرمائے گا. وہ کیا سلطنت تھی؟ وہ یہ سلطنت تھی کہ ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کر دیا. جیسے اگلی آیتوں کے اندر یہ آ رہا ہے، ہوائیں آپ کے تابع ہو گئی. ہوائیں آپ کا تخت زمین سے بلند کرتی اور ایک مہینے کی مسافت کے برابر فاصلہ ایک دن کے اندر طے کر دیتی. صبح و شام کے اندر جانا آنا پورا ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو تابع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو ان کے تابع کر دیا. پرندے ان کی باتیں مانتے تھے، پرندے ان کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے، جنات ان کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے. تو ایسی سلطنت تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی. کیا تاریخ کے اندر کوئی دوسرا ایسا بادشاہ ملتا ہے کہ جس کے لیے ہواؤں کو یوں مسخر کر دیا گیا ہو، ہوائیں اس کا حکم مانتی ہوں، جنات اس کا حکم مانتے ہو، پرندے اس کا حکم مانتے ہو؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو قبول کیا. اچھا، اب دوسری بات کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ جو دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، یہ تو بظاہر ایک ایسی بات ہے کہ جس میں یہ ہے کہ مجھے وہ نعمت ملے جو کسی اور کو نہ ہو. تو اس کے اوپر ظاہری اعتبار سے ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک شایان شان بات نہیں. جواب یہ ہے کہ ایک ہی بات کے پیچھے نیتیں مختلف ہوتی ہیں. بعض اوقات ایک ہی بات بطور فخر کے کہی جاتی ہے، ایک ہی بات بطور حسد کے ہوتی ہے، اور وہی بات کسی اچھی نیت کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو یہ سوال تھا، یہ معاذ اللہ کسی حسد یا تفاہ یا فخر کے طور پہ نہیں تھا، بلکہ سلیمان علیہ السلام کا یہ جو سوال تھا وہ اس طور پہ تھا کہ اے اللہ مجھے ایسا یونیک معجزہ عطا فرما کہ ایسی سلطنت ہو کہ جو کسی اور کے پاس نہ ہو، جو کسی اور کو نہ ملی ہو نہ آئندہ ملے. تو یہ جو سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے یہ طلب معجزہ ہے. اور معجزہ نبی کو کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کے دین کے پھیلانے میں کام آئے اور اس کی عظمت کے اظہار کا ذریعہ بنے، اس کے خدا کی بارگاہ میں قرب اور شرف کو ظاہر کرے. تو معجزہ گویا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شرف اور ایک عظمت اور ایک قرب حاصل کرنا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کی دعا اس شرف عظیم کے لیے تھی، اس قرب کے لیے تھی، اور اپنے دین کے اندر، دین کے پھیلانے کے اندر ایک معاون شے کی طلب تھی. دین کے اندر ایک معاون شے کی طلب تھی، لہذا اس کے پیچھے مقاصد دوسرے ہیں. وہاں پر کسی بری نیت کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعا ہے. اچھا، اب تیسری بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی سلطنت دی جو کسی اور کو عطا نہ فرمائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ایسی سلطنت نہیں تھی کہ آپ کے جنات تابع ہوں، ہوائیں آپ کے تابع ہوں، تو پھر تو آپ کو بھی ایسی فضیلت نہ ملی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام تو بڑھ گئے، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افضل المرسلین ہیں، سارے رسولوں سے افضل ہیں، سارے نبیوں سے افضل ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں. اس کا جواب یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر عطا فرمایا، سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر عطا فرمایا. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جیسا ظاہری غلبہ سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا، ان کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ایسا ظاہر غلبہ کسی اور کے معاملے میں ظاہر نہیں فرمایا. جیسے جنات واضح طور پہ ان کے دربار میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، انسانوں کے ساتھ ہوتے تھے، پرندوں نے کتاریں لگائی ہوتی تھیں، تو یہ جو ظاہری اعتبار سے یوں ان کا درباروں میں بیٹھنا، یوں ان کا حکم کا پابند ہونا، یہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کے معاملے میں ظاہر نہیں ہوا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جنات اور پرندے کیا یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابع تھے یا نہیں؟ تابع یقیناً تھے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک نہیں 20 حدیث
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں پر اپنا اختیار، اپنا تصرف، اپنی قدرت ظاہر فرمائی جن پر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی منقول نہیں. جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوائیں تھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بادلوں کو اشارہ فرمایا، برسنا شروع ہو گئے، بادلوں کو اشارہ کیا، برسنا بند کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو اشارہ فرمایا، زمین کو چیرتا ہوا آ گیا. اب آپ دیکھیں، پرندے کے اندر تو تب بھی جان ہے، درخت کے اندر تو ایسی جان نہیں ہوتی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ کیا، درخت چیرتا ہوا آ گیا. کتنے جو ہے وہ جانوروں کے واقعات ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے، سجدہ کیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے باتیں کی، آپ نے جیسے فرمایا اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا. جنات کا واقعہ موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جن کو قید کر دیا، پھر فرمایا کہ میرا دل تھا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گزشتہ رات یعنی سابقہ رات ایک بڑا خبیث جن آ کر مجھے تنگ کرنے لگا تاکہ وہ میری نماز کو منقطع کروا دے. پس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قادر کر دیا اور میں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون کے ساتھ جن کو باندھ دوں اسے، تاکہ صبح کے وقت تم اسے دیکھتے کہ جن کو باندھا ہوا. تو قدرت ہے، لیکن پھر سرکار فرماتے ہیں پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، تو میں نے اس جن کو ذلیل و خوار کر کے لٹا دیا. جس سے پتہ چلا کہ اختیار اور قدرت تھی، لیکن وہ جو اس کا ظہور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا اظہار نہیں فرمایا. اب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا کچھ عطا کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عطا پر ارشاد فرماتا ہے. کیا کیا عطا کیا گیا، پہلے اس کا جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. ارشاد فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. تو ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں سلیمان چاہتا، اور ہر معمار اور غوطہ خور جن کو سلیمان کے تابع کر دیا، اور دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے. یعنی دو باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات فرمائی کہ ہم نے ہوا سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دی، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ان کے تخت کو اٹھا کر نرم نرم چلتی. ورنہ ہوا تو جیسے چلتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہوا ایسے تو نہیں ہے کہ ہوا سموتھلی بالکل جو نا سیدھی سیدھی چلے. ہوا تو زوردار ہوتی ہے، نیچے گئی اوپر آئی، گھما دیا چیزوں کو، آندھی طوفان جیسے آتے ہیں سب کے سامنے. کبھی ہوا تیز چل رہی ہے، کبھی آہستہ چل رہی ہے، کبھی ٹھہر گئی، کبھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ایسا کیا کہ آپ اس کو جیسا حکم دیتے وہ ویسے چلتی. آپ حکم دیتے میرے تخت کو اٹھاؤ اور فلاں جگہ پہنچاؤ. اب لشکر بیٹھا ہوا، ہزاروں لوگ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے، تو ہوائیں بڑے نرمی کے ساتھ اس تخت کو اٹھاتی کہ تخت پر معمولی سی لرزش بھی نہ ہوتی، اور وہ ہوا میں بالکل سیدھا اڑتے 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 جہاں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بولتے فرماتے وہیں پر ہوا پہنچا دیتی. تو فرمایا یہ ہم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت اور معجزہ عطا کیا. دوسری بات فرمائی کہ جنات سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع کر دیے، اور وہ جنات کیا کیا کام کرتے تھے. فرمایا کل بناء وغواص، دو طرح کے جنات، معمار تعمیر کرنے والے اور غوطہ خور. معمار جن وہ تھے کہ جن سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بڑی بلڈنگز بناتے تھے، جن میں شاہی ساز و سامان ہوتا تھا، جن میں گھوڑے ہوتے تھے، جن میں جہاد کے سامان ہوتے تھے، جس میں سلطنت کا جو ہے وہ پورا نظام چلتا تھا. تو بڑی بڑی بلڈنگ جو ہے وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جنات سے بنواتے تھے. اور غوطہ خور جن وہ تھے کہ جن سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سمندر کی تہہ سے موتی اور جواہرات نکلواتے تھے. تو سمندر کی تہہ سے جنات موتی اور جواہر لے کے نکلتے
اور سلیمان علیہ السلام اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ اس کو خرچ کرتے، لوگوں کے لیے راہ خدا کے اندر جہاد کے لیے سلیمان علیہ السلام سے خرچ کرتے۔ تو یہ جنات اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی۔ تیسری قسم ارشاد فرمائی، اور تیسری وہ قسم جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، وہ کیا کہ اگر ان میں کوئی نافرمان ہوتا، اگر کوئی جن نافرمانی کرتا تو یہ نہیں ہے کہ جن غائب ہو جائے، جیسے جنات تو غیب ہی مخلوق ہے اور ظاہر ہو تو غائب ہونے پر قادر ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے قابو سے نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے اگر شرارت کرے اور جن کی شکایت پہنچی تو آپ بیڑیوں کے اندر اس کو قید کرتے تھے اور جن جو ہے وہ بھاگ نہیں سکتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ عطائیں، یہ تو چند ایک بیان کی گئی ہیں، اس کے علاوہ اور نہ جانے کیا کیا خزانے اور کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ ان عطاؤں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا، ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری عطا ہے، تو جس پر چاہو احسان کرو اے سلیمان، جس پر چاہو احسان کرو یا روک رکھو، تم پر کوئی حساب نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے سلیمان، خزانے ہم نے تجھے دے دیے، جس کو دینا ہے دو، جس کو نہیں دینا نہ دو، تمہارا حساب نہیں ہوگا۔ اس کو دیا تو کیوں دیا، اس کو نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، دیں گے تو صحیح دیں گے، نہیں دیں گے تو صحیح روکیں گے۔ فرمایا تم پر حساب نہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری عطائیں ہیں، دے دو جس کو دینا ہے، کوئی حساب نہیں تمہارے اوپر، نہیں دینا تو نہ دو، کوئی حساب نہیں تمہارے اوپر۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کا نبی کچھ نہیں دے سکتا، معاذ اللہ، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ عقیدہ باطل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سلیمان علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نہیں عطا فرمایا؟ کیا ان کی کوئی عطا نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ عطائے نبی عطائے خدا ہوتی ہے، نبی کا دینا خدا کا دینا ہوتا ہے، نبی کی بارگاہ خدا کی بارگاہ ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو تقسیم فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اسی پر ارشاد فرمایا، لا ورب العرش، عرش کے رب کی قسم، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، سرکار سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، کونین کے اندر رسول اللہ کی نعمت بڑھتی، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ عطا فرمانے والے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والے ہیں۔ جیسے میں نے حدیث مبارک عرض کی، بخاری کی حدیث، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے سرکار کو اور سرکار آگے تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے وہ چیزیں عطا فرمائی کہ جن کا تصور ہی نہیں، جو کوئی بندہ کسی کو دے ہی نہیں سکتا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت ربیعہ، نبی پاک علیہ السلام کو وضو کا پانی مہیا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت نبی پاک علیہ السلام کو جب وضو کا پانی پیش کیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب دیکھیے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آگے سے عرض کی، عرض کرتے ہیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، مجھے جنت بھی دے اور جنت میں اپنی رفاقت اپنا ساتھ بھی عطا فرمائے۔ تو
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جنت مانگنی تو اللہ سے مانگو، میری تھوڑی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو میری کثرت سجود کے ساتھ اس پر مدد کر، یعنی کثرت سے سجدے کر تاکہ تجھے خدا سے جنت دلوا دوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطائیں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کی بات تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس کو چاہو نہ دو، تم پر کوئی حساب نہیں۔ اب اس کے بعد آخرت میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک سلیمان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا ٹھکانہ ہے اور ہماری بارگاہ میں انہیں قرب بھی حاصل ہے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پہلے داؤد علیہ السلام کا، پھر سلیمان علیہ السلام کا، اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ ان دونوں چیزوں کے اندر ایک بڑی مناسبت ہے۔ مناسبت کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نبی تھے اور بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام نبی تھے اور بادشاہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو آزمایا بھی، اور دونوں نے اپنی بادشاہت کے باوجود آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ دونوں کے بارے میں فرمایا اواب ثم اناب، اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصائب اور تکالیف کے ذریعے آزمایا۔ پہلے دونوں پیغمبروں کو بادشاہی عطا فرمائی اور بادشاہی دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور وہ کامیاب ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا جن کو شدید تکلیفیں پہنچی، مصیبتیں آئیں اور وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ بتانا کیا مقصود ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دے کر بھی آزماتا ہے، کچھ لے کر بھی آزماتا ہے۔ بعض اوقات مال دیتا ہے اور دے کے آزماتا ہے، اولاد دیتا ہے دے کے آزماتا ہے، اور بعض اوقات اولاد لے لیتا ہے اور لے کے آزماتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا، اب بندہ صحیح استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، صحیح تربیت کی یا نہیں کی اس کی، ان کو نمازوں کا پابند کیا یا نہیں کیا، ان کو دین اسلام بھی سکھایا یا نہیں سکھایا، یہ اسکول کالج ہی پڑھاتے رہے ان کو۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہی نہیں اور اس سے آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے، واویلا کرتا ہے۔ بعض اوقات جوان اولاد فوت ہو جاتی ہے، جوان اولاد فوت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اولاد لے کے آزماتا ہے۔ اب کیا بولتا ہے، اب کیا کہتا ہے، اب اس کی حالت کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم خیر اور شر کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ خیر کہ اللہ تعالیٰ خیر دے گا، شر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف آ پہنچے گی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے۔ اور پھر یہ معاملہ کن کے ساتھ ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ساتھ ہوا، نبیوں کے ساتھ ہوا، جلیل القدر نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جائے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں ناپسند ہو گیا۔ تو دونوں حالتوں میں بندے نے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا ہوتا ہے اور امتحان کے اندر کامیاب ہونا ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی اس سے پتہ چلا کہ انسان کی زندگی کے احوال ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ساری زندگی بندہ جو ہے وہ خوشحالی کے اندر ہی گزار دے، خوشیوں میں گزار دے، کبھی غم نہ آئے، کبھی پریشانی نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہر حال کے اندر اپنا ذہن یہ بنا کے رکھے کہ مجھے خدا کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مجھے مطابق رہنا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی جو آزمائش ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے۔
यहाँ कई बातें हैं। एक तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये फजीलत, ये अज़मत कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हमारे बंदे अय्यूब को याद करो। यानी अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला बतौर ख़ास फरमाता है ये हमारा बंदा है। बंदे तो सारे अल्लाह ताला के, इबादुर रहमान, रहमान के बंदे, और सारी मखलूक जो है वो अल्लाह ताला ही की पैदा करता है, तो सारी की सारी अल्लाह ताला के जो है वो बंदों के अंदर ही आती है। लेकिन जिसे अल्लाह ताला ये बतौर ख़ास फरमाए हमारा बंदा, तो ये जो उसकी फजीलत है उसे हर कोई समझ सकता है। जब कोई बड़ा किसी छोटे के बारे में ये बोल दे कि ये हमारा बंदा है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका बड़ा ख़ास ताल्लुक है। तो जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाए अय्यूब हमारा बंदा, ये हमारा बंदा है, तो ये तो जुमला ही उसकी अज़मत व फजीलत के लिए काफ़ी है। तो अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया हमारे बंदे अय्यूब को याद करो कि इसकी सीरत के अंदर, इसकी ज़िंदगी के अंदर कैसे खूबसूरत फूल हैं, इसकी ज़िंदगी के अंदर किस कदर हसीन उसवा है, किस कदर प्यारे वाक़यात हैं, ये खुदा का कैसा साबिर बंदा है, ये अल्लाह ताला की तरफ कितना रुजू करने वाला है, हमारे बंदे अय्यूब को याद करो। अब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अल्लाह ताला फरमाता है कि जब उसने अपने रब को पुकारा, बेशक मुझे शैतान ने तकलीफ और ईज़ा पहुंचाई है, शैतान ने मुझे तकलीफ और ईज़ा पहुंचाई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आजमाइश है वो मुख्तलिफ अंदाज में थी। आपके माल थे, मवेशी थे, मकानात थे, सारे के सारे गिर गए, मवेशी मर गए। आपके बेटे थे, छत गिरी, सारे बेटे शहीद हो गए। आप तंदुरुस्त थे और माशाल्लाह बदन मुबारक जो है वो बिल्कुल जो है वो सेहतमंद था, लेकिन तरह तरह के अमराज के अंदर बदन मुबारक मुब्तला हो गया। दर्द, तकलीफ, मुशक्कत, परेशानी पूरे बदन के अंदर, और ये तकलीफ बरसों आपने बर्दाश्त की, एक आध साल नहीं, बरसों बर्दाश्त की। माल जाता रहा, औलाद फौत हो गई, अपना बदन तकलीफ में आ गया, और एक मर्तबा नहीं, गोया दिल भी जख्मी है कि औलाद चली गई। माल जाने से तो दिल जख्मी नहीं होता, लेकिन औलाद से तो दिल जख्मी होता है जाने से। हाँ, माल का भी सदमा होता है, नुकसान तो है। माल चला गया, औलाद चली गई, बदन की सेहत चली गई, तंदुरुस्ती चली गई, बदन तकलीफों में आ गया, सब कुछ हुआ, लेकिन जबान के ऊपर शिकवा और शिकायत का एक कलिमा कभी अदा नहीं किया। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, अर्ज किया तो ये अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बि व अज़ाब, कि शैतान ने मुझे तकलीफ और इज़ा पहुंचाई, कि शैतान का सबब करीब या सबब बईद के एतबार से तकलीफ के अंदर अमल दखल होता है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में ये फरियाद की। दूसरी आयत के अंदर दूसरे अल्फाज हैं। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर कई बातें हैं। एक बात तो ये कि आपने ये नहीं कहा कि ए अल्लाह तूने मुझे तकलीफ के अंदर मुब्तला किया, ए अल्लाह मुझे शिफा दे। अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं किया कि मुझे तूने तकलीफ में मुब्तला किया, मुझे तूने मुसीबत के अंदर मुब्तला किया। नहीं, हुस्न अदब देखिए कि तकलीफ की और ईज़ा की निस्बत शैतान की तरफ की, कि उसका इसमें अमल दखल है और उसकी तरफ से जो है वो मुझे तकलीफ और ईज़ा पहुंची। ये अल्लाह ताला के नबियों का हुस्न अदब है, और हमें भी हुक्म ये है कि अच्छी चीज़ की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करें। अगरचे अल्लाह ताला खालिक हर शय का है, अच्छी है या बुरी है, खालिक अल्लाह ताला ही है, लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ बतौर खास मंसूब किया जाए तो अच्छी चीज़ को मंसूब किया जाए, बुरी चीज़ को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब ना किया जाए। यानी जैसे ये कहना तो दुरुस्त है कि हर शय का खालिक अल्लाह है। अब उसकी डिटेल में जाएंगे तो हम ये तो कहेंगे कि नबियों का खालिक अल्लाह है, कायनात का खालिक अल्लाह है, इंसानों का खालिक अल्लाह है, तमाम जानदारों का खालिक अल्लाह है, पहाड़ों का खालिक अल्लाह, ये तो ठीक है। लेकिन बंदर, खिंजीर और इस तरह की चीज़ों का नाम लेकर नहीं कहा जाएगा कि अल्लाह ताला इनका खालिक, इसका खालिक, उसका खालिक। अगरचे अल्लाह ताला खालिक, लेकिन वो जो है वो जो नापसंदीदा चीज़ें हैं उनका नाम अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करके खालिकियत की निस्बत नहीं की जाएगी। ये अदब का तकाजा है, और ये सिर्फ अदब का तकाजा नहीं है, ये इस तरह के अल्फाज के ऊपर तो बड़े सख्त अहकाम भी हैं, लेकिन मजमूई तौर पे हुक्म यही है कि अच्छी चीज़ की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की जाए, बुरी शय की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ ना की जाए। अच्छा, अब हज़रत
ایوب علیہ کی جو آزمائش ہوئی کہ مال کے ذریعے اور بدن کے ذریعے اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا تو ہمارے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ سب کے ساتھ ہی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال جان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی آزمائش فرمائی تو بقیہ مخلوق کی بھی وہ آزمائش فرماتا ہے۔ اس جو انبیاء علیہ السلام کے یہ واقعات ہیں، اس میں جو ہمارے لیے درس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بھی یہی اسوہ اپنانا ہے، یہی طریقہ اپنانا ہے کہ آزمایا جائے تو آزمائش میں ثابت قدم رہنا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ واویلا نہیں کرنا اور بے صبری نہیں کرنی۔ اب اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کے بعد کیا ہوا، یہ انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے، ہمیں خوشیوں اور خوشحالیوں کی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔